میں ہوں شاہد افریدی. آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں پہ بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی، آگے بڑھنے کی اور اپنی خامیوں پر قابو پانے کی. انسان سب سے زیادہ سیکھتا کہاں سے ہے؟ کیا وہ کمفرٹ زون میں رہ کے اپنی گروتھ اور اپنی سکھلائی کے عمل کو بڑھاتا ہے، یا کہ وہ صدمات، تکالیف، مشکلات، صدمے، ایکسیڈنٹ سے سیکھتا ہے؟ زیادہ تر انسان تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں جب رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ مشکلات کو قابو پایا جائے، وہاں پہ زیادہ سیکھتا ہے مختلف ایکسیڈنٹس کے ذریعے. کیونکہ وہ جو لیسنس ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں، کارآمد ہوتے ہیں، آپ کے سامنے زندگی کی حقیقت کی نئی طریقے سے ترجمانی کرتے ہیں، ریالٹی کی ایک نئی شکل پیش کرتے ہیں. جبکہ کمفرٹ زون میں آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ یو آر لائکلی ٹو ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ. آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی رہے گا اور پروبلی یو ڈیزرو اٹ، اور زندگی بہترین چلے گی. سلطنت کے جتنے بھی زوال اور عروج کی جو کہانیاں ہیں، وہ بھی یہیں سے جب پیک پہ پہنچتے ہیں وہ لگژری کا، کمفرٹ زون کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا سارا ڈاؤن فال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ زبردست مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مشکلات میں گھرے، لیکن انہوں نے اگر مشکلات کا سامنا کرنے کو ترجیح دی تو وہ پھر کندن بن کے نکلتے ہیں. دیکھیے، جوہر بغیر رگڑے کے چمک نہیں سکتا. یعنی قیمتی پتھر کو جب تک ہم پالش نہ کریں، رگڑے نہ، اس میں وہ شائن نہیں آتی. اور سملرلی انسان بھی جب تک آزمائش میں نہ آئے، مشکلات میں نہ آئے، وہ پنپ نہیں سکتا، وہ بہترین طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈاکٹر جو ڈسپینزا، ایک بہت بڑا نیورو سائنٹسٹ ہے، اس کی اگزامپل دیتا ہوں. وہ ایک شخص ایک دفعہ ملتا ہے جو بہت بڑا ایک ارب پتی آدمی ہے ڈالرز میں. تو اس کے ساتھ وہ کھانے کی میز بیٹھا ہے اور وہ برگر کھا رہا ہے، وہ امیر آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے سب کچھ اپنا لٹا دیا ہے، آج میرا سب کچھ لٹ گیا ہے. پھر ڈاکٹر بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی برگر کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا سب کچھ لٹ گیا ہے. تو اس سے فرق پوچھے کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں سب کچھ واپس حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ہی ویلتھ ہوں، میں ہی وہ سب کچھ ہوں، اصل میں حقیقت میں ہوں. یو نو وٹ ڈز اٹ امپلائی؟ یہ ایک زبردست آپ کی انسپریشن دیتا ہے. یہ کریکٹر ٹریس بیان کر رہے ہیں آپ کے جونیئرز کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے اقربا کے لیے، جو لوگ آپ پازیٹیو ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں ایز اے رول ماڈل، کہ یار یہ شخص ایک کرائسس میں آیا اور اس نے ہار نہیں مانی اور وہ نکل گیا، اور ایونچولی ہی گاٹ ایوری تھنگ بیک. وہ سب کچھ اس نے حاصل کر لیا. اگر ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں آپ ریفیوز کریں گے، حالات کے اصولوں کے تابع رہنے کو آپ ریفیوز کریں گے، تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ اٹس آل ہیئر ان آر سب کانشیس مائنڈ. ہم اپنے لاشعور کو پروگرام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو میکانزم بنایا ہے، اس کے ذریعے آپ جو گمان کریں گے وہ آپ کو ملے گا. چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں یا آپ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، اگر آپ if you believe in something، آپ کا اعتقادی نظام اتنا مضبوط ہو گیا ہے، آپ نے وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے، تو وٹ ایور sinks in it links in، وہ جڑ جاتا ہے ہمارے سب کانشیس میں، وہ ہمارا بلیف پیٹرن بن جاتا ہے. ارسطو نے بھی کہا تھا کہ ہم خود کی تشکیل اور تخلیق کے ذریعے ہی اپنے آپ کو ریڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کنسٹرکشن کا کام ہے، معمار تعمیر کر کے ہی معمار بنتا ہے. سملرلی آپ لائبریری میں جا کے کچھ پڑھ کے ہی آپ اچھے طالب علم بنتے ہیں یا آپ اسکالر بنتے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے اپنی حقیقت کو ری ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ فار ایگزامپل گاڈ فاربڈ آپ کسی بھی کرائسس کا شکار ہوئے، آپ نے اپنے بتانا ہے کہ یار آئی ایم مین آف کرائسس، میں اس سے نکل پاؤں گا کیونکہ میں اپنی نئی شناخت مرتب کر رہا ہوں، میں اپنی آئیڈینٹی کو نئی طریقے سے ٹرانسفارم کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں نکل پاؤں گا. اپنے آپ کو افرمیشنز کے ذریعے بھی ضروری یاد دلانا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ویدر دس اسٹارم، میں یہ طوفان کا سامنا کر سکتا ہوں اپنے پاؤں زمین میں رکھتے ہوئے. میں نے اپنے سینٹر کو لوز نہیں کرنا، میں نے اس کا سامنا کرنا ہے، اور جب سامنا کریں گے اس کا مطلب ہے پھر آپ اس کا حل نکال پائیں گے. آپ کے اندر پرابلم سالونگ ایبلٹی ہوگی، آپ کا مائنڈ، آپ کا باڈی وہ ایک ہم آہنگی کے فیز سے گزریں گے. لہٰذا
اپنی تخلیق کرنی ہے، کوئی بھی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں یا ہم اپنی مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں، لیکن پاور آف دا سب کانشیس مائنڈ. اور یہ جو ایگزامپلز لوگوں کی ہیں، اگر وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. واٹ اف آئی رن ایز فاسٹ ایز لائٹ، آئنسٹائن نے کہا تھا. تو وہ لائٹ کی طرح تو نہیں دوڑا فزیکلی، لیکن اس کا مائنڈ وہ لائٹس کی طرح دوڑ گیا. اس نے جو تخلیق کی، جو انوینشنز کی، وہ آگے دنیا کے لیے کام آئی. دنیا اس کی وجہ سے بہتر بنی. تو دنیا اور آخرت کا یہ نظام ایک بہترین طریقے سے ہم آہنگی سے چلانا ہے، کوہیرنس سے ایک زبردست آؤٹ پٹ دینی ہے تاکہ ہم گرو کر سکیں. تو آئی ہوپ کہ یہ گفتگو اب کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. السلام علیکم.